جب بھی انسان دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کا جواب 3 طریقوں سے دیتا ہے۔ پہلا یہ کہ یا تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس دعا سے اس کی زندگی میں آنے والی کوئی پریشانی ٹل جاتی ہے، تیسرا یہ کہ وہ دعا آخرت کے لیے رکھ لی جاتی ہے کہ اس دعا کا صلہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دیں گے۔ یاد رکھو، جتنا تم صبر کرو گے اتنا ہی تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا، تو پھر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا اور اس یقین کے ساتھ دعا کرنا کہ وہ ہر حال میں دے گا، اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں ہوتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے مانگتے ہو تو وہ کبھی رد نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ جب تم اس سے دعا مانگتے ہو تمہارے مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے، اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی۔ یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی تو نہیں بن جاتی، ان میں صرف توکل اور دعائیں بے مثال ہوتی ہیں۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانیاں ہوں یا نامکمل کام۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں، صبر کرو، میں تمہیں وہ عطا کروں گا جس کے لیے تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دے گا، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین تھا معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو آخر میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں۔